اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوئی ماں بہنوں سے گزارش ہے جم جڑ کر بیٹھے، ٹیک نہ لگائے. ہم بیٹھنے کا حق ادا کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں سننے کی توفیق دیں گے. فرمایا ہم سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دیں گے، پھر اللہ تبارک تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائیں گے. اس کے لیے آپ سب سے عزیزانہ گزارش یہ ہے کہ ٹیک نہ لگائیں اور سارے لوگ مل جل کر بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں اور محتاج بن کر بات سنیں، محتاج بن کر بات کو سنیں. میرے محترم عزیز دوستو اور میری دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ و من والو کا ہم سب پر بھی انتہا احسان اور کرم ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک بہت اونچی نسبت پر جمع فرمایا ہے. فرمایا یہ ایسی مجلس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس مجلس پر بہت بڑے انعام ہیں. فرمایا یہ وہ مجلس ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس مجلس کو زمین سے لے کر آسمان تک قطار لگائے ہوئے ہیں، اور اس مجلس آسمان والوں کو ایسی چمکتی ہے جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے ہیں. فرمایا پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دی. اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دی، یعنی ہمیں کچھ محنت نہیں کیے، صرف دین کی نسبت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے اعلان کر رہے ہیں، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. عزیز ماں بہنیں اس پر سوچے. اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں مبدل فرمایا، یعنی تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیا. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مجلس میں بارہا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی، مرد ہو عورت، اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی اپنے دین میں رکھا ہے. جس کے زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کر کے بتائیں گے. کامیاب ہونے کے لیے ملک کا ہونا، مال کا ہونا، حکومت کا ہونا، سلطنت کا ہونا، عہدے کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ دین زندگی میں ہوگا. فرمایا اللہ رب العزت ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کریں گے. اس کو چین، سکون، راحت، امن و عافیت والی زندگی دیں گے، عافیت والی روزی دیں گے، اس کی عمر میں برکت دیں گے. فرمایا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے. فرمایا جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ کے احکام نہیں ہوں گے،
نبی کے طریقے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت ان سب کو کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کر کے بتائیں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سمجھانے کے لیے قرآن شریف میں بتایا۔ نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، جو 400 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، انا ربکم الاعلی کہنے والا قارون، فرعون، اللہ رب العزت ان سب کو حکومت میں، سلطنت میں رکھ کر ناکام کر کے بتایا۔ قارون کو مال میں رکھ کر ناکام کر کے بتایا، شداد کو ناکام کر کے بتایا۔ میرے ماں بہنوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فرمایا دین کی محنت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ فرمایا یہ ایمان جو ملا ہم کو، یہ تو فخر کی بات ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ فکر اس بات کی ہو کہ ہم ایمان پر محنت کر کے رائی کے دانے کے برابر تو کم سے کم، مطالعہ تو رائی کے دانے کا نہیں ہے، فرمایا کم سے کم رائی کے دانے کے برابر تو ایمان کو محنت کر کے بچا کر لے کر جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ ہے۔ اس کے لیے فرمایا ایمان کی محنت ہو۔ ایمان یعنی سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، نفع دینے والے اللہ، نقصان کرنے والے اللہ، صحت دینے والے اللہ، بیماری دینے والے اللہ، سب کچھ اللہ کا محتاج ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی ایمان کو بنانا ہے۔ خود اللہ رب العزت حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بنا رہے ہیں، ایمان کو پرکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کو پرکھ رہے ہیں، اللہ کیسا ایمان بنا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، ساری چیزوں کو جاننے والے اللہ ہیں۔ وہ اللہ کالی رات میں، اندھیرے میں، کالی اندھیری رات میں، کالے پہاڑ پر اور کالی چونٹی کے چلنے کو، آہٹ کو پہچانے والے اللہ ہیں۔ سب کچھ جانتے ہیں اللہ، مگر ایمان کو پرکھ رہے ہیں، ایمان کو بنا رہے ہیں۔ کس کا؟ فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو کلمت اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، ان کے ایمان کو بنا رہے، ان کے ایمان کو کیا کریں؟ بنا رہے۔ کیسے بنا رہے؟ دیکھو، اس کے لیے ہمیں بھی بول رہے ہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ہم سب کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جنگل کا رہنے والا ہو شہر کا رہنے والا ہو۔ ایک صحابی نے کہا دوسرے صحابی سے، او ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں۔ وہ غصے میں آ گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کیے، کیا میں ایمان والا نہیں ہوں؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ایمان لے آؤ، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں۔ تو ایمان بنانا ضروری ہے۔ ایمان بنے گا تو اعمال پر کھڑے ہوں گے۔ اس کے لیے اللہ کس کا ایمان بنا رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ پوچھتے ہیں، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، آسا ہے، لاٹھی ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اس سے کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں اس لکڑی سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس لکڑی سے بکریوں کو چراتا ہوں، ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں، پتا جھاڑتا ہوں، بہت سارے نفع گنوائے، بہت سارے نفع گنوائے۔ اب اللہ کہہ رہا اچھا اتنا نفع والی چیز، بکریوں کو بھی ہانکتے ہو، ٹیک بھی لگاتے ہو، پتا بھی جھاڑتے ہو اور ساری چیزیں گنوائے۔ اللہ رب العزت نے کہا اچھا اتنی نفع والی چیز ہے یہ، تو اس کو زمین پر ڈال دو، اس لکڑی کو کیا کرو؟ زمین پر ڈال دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو، اپنے ہاتھ میں کی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا، جیسے ڈال دیا ویسے اژدھا بن گیا۔ لکڑی جا کر کیا بنی؟ اژدھا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگنے لگے، خوف زدہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں موسیٰ کیا ہے؟ اے اللہ یہ لکڑی، یہ تو سانپ بن گیا، یہ سانپ بن گیا۔ فرمایا اب اس کو پکڑو، اللہ کا حکم ہے پکڑنا ہی ہے، پکڑنا ہی ہے، تو دم کی طرف جا کر پکڑ رہے پیچھے سے۔ تو اللہ رب العزت کہنے لگے نہیں نہیں سامنے سے پکڑو۔ اب سامنے سے پکڑنے ڈرتے ڈرتے پکڑے، پھر لکڑی بن گئی۔ اے موسیٰ اب کیا ہے؟ اے اللہ اب تو لکڑی ہے۔ پھر کہا اللہ تبارک تعالیٰ اے موسیٰ اب لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ پھر زمین پر ڈال دیا، پھر سانپ بن گیا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے، پوچھ رہے اے موسیٰ اب بتاؤ کیا ہے؟ اے اللہ پھر سے سانپ ہو گیا، پھر سے اژدھا بن گیا۔ پھر سے کیا بن گیا؟ اژدھا بن گیا۔ پھر پکڑنے کے لیے کہہ رہے، پہلی بار پکڑے تھے ڈھیکرنگ تھا، اب پھر دوبارہ پکڑ لیا، پھر سے دوبارہ پکڑ لیے، پھر لکڑی بن گئی، پھر پھینکا، پھر ڈالنے کے لیے کہا زمین پر، پھر اژدھا بن گیا۔ پھر پوچھے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کا یقین بدل گیا، موسیٰ علیہ السلام کا یقین بدل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بھی بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھ رہے اللہ اب کیا ہے؟ زمین پر لکڑی ڈال دیے تو اژدھا بن گیا۔ اب پوچھ رہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت پوچھ رہے موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ اب کیا ہے؟ عزیز ماں بہنوں اب ایمان بدل گیا تو لفظ بھی بدل گئے۔ اب کہنے لگے اے اللہ نہ یہ اژدھا ہے نہ لکڑی ہے، نہ یہ اژدھا ہے نہ یہ لکڑی ہے، جو تو چاہتا ہے یہ وہ ہے۔ تو چاہے تو اس کو شیر بھی بنا سکتا ہے، تو چاہے تو اس کو سانپ بنا سکتا ہے، تو چاہے تو لکڑی بنا سکتا ہے، تو چاہے اس کو اوزار بنا سکتا ہے، جو تو چاہتا وہ ہے وہ۔ یہ اللہ کس کا ایمان بنا رہے ہیں؟ حضرت نبی کا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ دکھنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہونے لگا جی؟ پیٹ دکھنے لگا۔ دیکھو ایمان کو کیسا پرکھتا اللہ۔ ہمارا بھی یقین ایسے ہی ہے، ہمیں سردی آ گئی، کچھ بیمار ہو گئے، ہم بولتے وہ ڈاکٹر نے کہا بہت اچھا ہے، اس کے پاس گئے تھے، اس نے انجیکشن کیا، 2 گولیاں دیا، بخار کم ہو گئی، سردی کم ہو گئی، بیماری کم ہو گئی۔ اب اس ڈاکٹر کی تعریف کرنے میں لگ جاتے، کوئی ہمارے پاس آتا تو فوراً ہمارے لفظ بول پڑتے، ہماری زبان چل دیتی کہ وہ اچھا ہے، وہ شانہ ہے، وہ بہت ہوشیار ہے۔ نہیں نہیں نہیں، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب ان کا بہت پیٹ دکھنے لگا تو اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ سے کہنے لگے اللہ میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک درخت کی طرف ہاتھ کر کے، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ اس درخت کا پتا کھا لو، آرام ہو جائے گا، پیٹ دکھنا، درد دینا کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو انہوں نے اس درخت کا پتا کھا لیا، الحمدللہ اللہ نے اس میں شفا دیا تو کم ہو گیا، اور کئی دنوں کے بعد پھر سے پیٹ دکھنے لگا۔ اب یقین اللہ پر سے ہٹ گیا ان کا، اب اللہ سے پوچھے نہیں اے اللہ میرا پیٹ دکھ رہا ہے اب کیا کروں میں، نہیں اب پوچھے نہیں، بلکہ سیدھا اسی درخت کے پاس گئے جس درخت سے وہ پتا کھائے تھے پہلی بار۔ اب وہ پتا کھا لیا تو اور درد زیادہ ہونے لگا، اور کیا ہونے لگا جی؟ درد زیادہ ہونے لگا۔ اب پریشان سوچ میں پڑ گئے، کیا ہو گئے؟ سوچ میں پڑ گئے۔ پہلی دفعہ جب کھایا میں نے میرا پیٹ کا درد پورا کم ہو گیا، اب یہ بار کھا رہا ہوں تو اور زیادہ ہو گیا۔ پھر اللہ سے کہنے لگے اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میرا پیٹ کم ہونے کے بجائے پتا کھانے سے زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ درخت میں اس پتے میں شفا ہے؟ درخت میں اس پتے میں شفا ہے، شفا تو میرا امر میں ہے، میں جسے شفا بناؤں شفا ہو جائے، میں جسے زہر بناؤں زہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر کئی لوگ شادی کے فنکشن میں گئے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس شادی کے کھانے کی تعریف کرتے، بعض لوگ اس کی برائی کرتے، اور شادی کو جا کر آنے والوں کو پوچھو کیا بنا تھا کھانے میں، بہت بہترین بنا تھا، بریانی بنی تھی، ایسا بنا تھا وہ بنا تھا، لذیذ سے کھانے والا بولے گا ایسا بنا تھا۔ اور دوسرے اسی شادی میں آنے والے کو پوچھو کیا بنا تھا، کیا پوچھتے رے بابا میرا حال بولیں گے، ارے وہ کھانا کھا کے آیا جلاب لگے تبھی تک کمیچ نہیں ہوا، پریشان ہو گیا آدمی۔ یعنی اس غذا میں ایک آدمی وہی کھایا ہے اس کی تعریف کر رہا، دوسرا آدمی وہی کھانا کھایا اس کی برائی کر رہا ہے، نہ معلوم کیا ملائے تھے۔ اس کے لیے عزیز ماں بہنیں ایمان کو بنانا بہت ضروری ہے۔ جب ایمان بنے گا اعمال پر کھڑا ہوں گا، ایمان بنے گا تو اعمال ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہوں گے وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم ایمان کو بنانے کی محنت کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو محنت کا جو میدان ہوتا تھا وہ امت کے دلوں پر ہوتا تھا، وہ امت کے دلوں پر ہوتا تھا۔ ایسی محنت کرتے تھے، ایسی محنت کرتے تھے، دل کے زبان سے کہتے تھے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے تنہا اللہ کی ہے۔ مرد عورت کا بچوں کا جذبہ بناتا، پالنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ عزت دینے پر آئے ساری دنیا مل کر اس کو جلیل کرے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو عزت دے کر رہیں گے، اور ساری دنیا مل کر اس کو جلیل کرنے پر آئے اور اللہ اس کو عزت دینا چاہے تو عزت دے کر رہیں گے۔ اللہ اگر اس کو جلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو عزت دینا چاہے تو عزت نہیں دے پائیں گے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج۔ اس کے لیے فرمایا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ہم نے سب سے پہلے ایمان کو بنایا، ہم نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ ایمان کو بنایا، بعد میں قرآن کو سیکھا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر مسلسل 11 یا 12 سال ایمان کو بنانے کی محنت کی۔ کتنے سال جی؟ 11 یا 12 سال۔ جب جا کر وہ ایمان بنا، صحابہ کا کیسا ایمان بنا، کیسی محنت ہوئی۔ صحابہ سے یہ کہتے کوئی آ کر پہاڑ اپنی جگہ سے چل کر دوسری جگہ پر چل گیا، چلتے ہوئے پہاڑ چل گیا تو یقین آ جاتا کہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے پہاڑ کو بھی چلا سکتا ہے نا۔
اور صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی اور کمزوری نہیں آتی تھی. ایسا ایمان بنائے تھے، ایسا ایمان بنائے تھے. پھر جب جا کر اعمال پر کھڑا ہوئے تھے، ایک صحابی ہیں حضرت حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے حضرت حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیٹ میں برچہ مارا جا رہا، ان کے پیٹ میں برچہ مارا جا رہا. وہ برچہ ان کے ہاتھوں کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا، ان کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے، ان کے جسم سے بولو خون کے فوارے نکلنے لگے. آخری سانس میں کہہ رہے وہ صحابی الست ربکم الکعبہ، کیا کہہ رہے؟ کعبہ کی رب کی قسم. آخری سانس میں یہ کہتے ہوئے شہید ہو رہے کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. مارنے والا دشمن مالک بن طفیل پریشان ہو گیا. بڑے بڑے علماؤں کو، ان کے مذہب کے، یہودیوں کے عالموں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر پوچھا یہ کیا بات ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا، یہ کامیاب بول رہا، یہ کیسی کامیابی، یہ کیسی کامیابی؟ تو پتا چلا حضرت عزیز دوستو فرمایا پتا چلا یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی کامیابی، عبدالآباد زندگی کی کامیابی، وہ جنت والی کامیابی، یہ اللہ کی رضا کی کامیابی. فرمایا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. جنت جو ہے وہ نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، جنت جو ہے وہ آرام کا ٹھکانہ ہے. اب یہاں اگر ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں کیا ہوتا، ٹینشن کیا ہوتا؟ پکانا، اب پھر شام کا پکانا، پھر صبح ہو تو صبح کا پکانا، پھر ہر کام کی ٹینشن ہوتے. وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہاں تو عیش و عشرت کی زندگی، وہاں تو آرام کی زندگی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں کوئی قید نہیں ہے. ایک آدمی بندہ یا بندی اتنا اللہ کی نعمت اتنے کھائے گا، ایک پھل کھائے گا تو 20 مزہ آئیں گے اس میں. اللہ اتنا دے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں موت نہیں آئے گی. تو اس کے لیے محنت شرط ہے، اس کے لیے محنت شرط ہے. فرمایا اسی کے ساتھ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر عقیل بالغ مرد اور عورت کو 24 گھنٹہ ایمان فرض کیا ہے. کتنے گھنٹے 24 گھنٹے. فرمایا پھر نماز ہر عقیل بالغ مرد اور عورت کو نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز. اللہ رب العزت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی اللہ کے نزدیک، اللہ اکبر کیا بتاؤں. اللہ رب العزت نے پورے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے بھی احکام اتارے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنا کر زمین پر اتارے. کہاں اتارے زمین پر. اور واسطہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اور فرمایا جب نماز دینے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت اپنی خود ترتیب بدلا ہے، خود کی ترتیب خود بدلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا، وہاں کے غیبی خزانے دکھائے، وہاں ان کا بڑا استقبال ہوا، پھر جنت اور جہنم دکھائے، واپسی میں تحفے کے طور پر نماز دے کر بھیجے. بڑا تحفہ. جب یہ نماز کو لے کر آئے براہ راست، جب یہ نماز کو لے کر آئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جھومنے لگے، جھوم اٹھے. کیوں نہیں جھوم اٹھتے؟ فرمایا نماز خالی عبادت نہیں ہے، نماز خالی عبادت نہیں ہے، نماز تو اللہ کے خزانے سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز تو اللہ کے خزانے سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے. فرمایا عزیز ماں بہنیں، یہ نماز جو ہے ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اہلیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، حضرت صاحب رسول سے کہتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اب وہ سیدھے مسجد کو جاتے ہیں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ کسی سیٹ کے پاس، کسی مالدار کے پاس، یا کام کی تلاش میں نکل جاتے ہیں.
پر حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہ اللہ نماز کے ذریعے سے لینے کا پکا ایمان بنا ہوا تھا. یہ مسجد کے لیے گئے, مسجد میں گئے, اچھی طرح سے وضو کرے اور صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے خوب مانگے. اب آ کر اپنی اہلیہ سے پوچھا, اپنی بیوی سے پوچھا, کچھ انتظام ہوا ہے؟ بیوی نے کہا نہیں. پھر دوبارہ گئے مسجد کو, پھر جا کر اچھی طرح وضو کرے. کیا کرے جی؟ اچھی طرح وضو کرے, پھر 2 رکعت نماز پڑھی, پھر اللہ سے مانگے. پھر آ کر اپنی بیوی سے پوچھے کچھ انتظام ہوا ہے؟ بیوی نے کہا نہیں. پھر کہنے لگے میری نماز میں ہی کمی ہے, میری وضو میں کمی ہے. فرمایا پھر مسجد کو گئے, پھر سے اچھی طرح وضو کرے, پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے. پھر مانگ کر جب آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کچھ انتظام ہوا ہے؟ تو بیوی نے کہا ہاں جی ہوا ہے. کیا صورت ہوئی, کیسا انتظام ہوا ہے؟ بیوی نے کہا گھر کے کونے میں ایک چکی پڑی ہوئی تھی, وہ اپنے آپ چلنے لگی, اس میں سے آٹا آتے گیا, میں گھر کے سارے برتن بھر دی. میں برتنوں کو بھرتے گئی حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن بھر دیا. پھر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی, ایک تمنا ہو گئی, یہ آٹا کہاں سے آتا ہے؟ جب میں چکی کے ایک حصے کو اٹھا کر دیکھی, نہ اس میں آٹا تھا نہ دانا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی اہلیہ, آپ کی بیوی اس کو اٹھا کر نہ دیکھتی, خدا کی قسم قیامت تک آنے والی میری امت اس سے فائدہ اٹھاتی. نماز ہے ہی ایسی دولت. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے سراسر, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سراسر ظلم ہے, نفاق ہے, نفاق ہے, کفر ہے اس شخص کا فعال جو موذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے اور نماز نہ پڑھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والے کو, بے نمازی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, کیا بتاؤں بے نمازی کے بارے میں آپ کو. اس بات کو ذرا غور کرے, اس بات پر ذرا دھیان دے میرے ماں بہنیں, کیونکہ عورتیں جو ہوتے ہیں وہ گھر کی امام ہوتی ہے. عورت گھر کی امام ہوتی ہے, اس کے لیے تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ گھر والی بولتے ہیں. پورا گھر ان کے ذمہ داری میں رہتا ہے. جو عورت بنتی ہے فرمایا اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے. تو اس کے لیے اس بات کو خوب ذہن نشین کر لے, اس بات کو خوب ذہن نشین کر لے, اپنے دماغ میں بٹھائے, اپنے دل و دماغ میں بٹھائے اس بات کو. ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ غالباً یعنی محبوب سبحانی ان کے مجلس میں آیا, ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں تو بہت کمائی کرتا ہوں, پیسہ تو بہت آتا ہے میرے پاس, مگر میرے گھر میں پیسہ نہیں رکتا. میرے گھر پہ حالات بہت آتے ہیں, پریشانیاں بہت آتے ہیں, تکلیف بہت آتی ہے, اور ہمارے یہاں پیسہ رکتا نہیں ہے, بہت تکلیف میں ہوں. تو حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھے اس آدمی سے کہ آپ کے گھر میں نمازی ہیں؟ کہنے لگے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہمارے گھر میں پورے کے پورے نمازی ہیں. بچے سے لے کر بوڑھے تک ہمارے گھر میں کیا ہے؟ نمازی ہیں, ایک بھی بے نمازی نہیں ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سوال کیا اس سے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر پردہ لگا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت پردہ تو نہیں لگایا, حضرت پردہ تو نہیں لگایا. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جاؤ اپنے گھر کے چوکٹ پر پردہ لگاؤ. ابھی آدمی وہاں سے آیا, گھر پہ پردہ لگایا. اب 1 مہینہ 15 دن کے بعد واپس گیا, کچھ نذرانہ لے کر جا کر ان کو پیش کیا.
اور وہ پوچھنے لگا حضرت ایک بات پوچھوں، گستاخ تو نہ سمجھو گے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا آپ نے کوئی دعا پڑھی نہیں، آپ نے کوئی چیٹی وغیرہ بند کر نہیں دی، آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں بتایا وہ کرو بول کے، بلکہ آپ نے صرف پردہ لگانے کے لیے کہا۔ میں نے پردہ لگایا، میں نے پردہ لگایا، اب میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے، اب میرے گھر میں کیا ہے؟ برکت ہی برکت ہے۔ کیا بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تیرے گھر میں تو سب نمازی تھے، مگر تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا۔ بے نمازی بولے تو کون؟ کافر نہیں، مسلمان ہو کر نماز چھوڑنے والا، مسلمان ہو کر نماز چھوڑنے والا، چھوڑنے والی۔ تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نظر تیرے گھر کے اندر جاتی تھی، وہ بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرے گھر کی برکت کو چکھ لیا تھا، یعنی تیری گھر کی برکت کو نکال لیا تھا۔ اس کے لیے پریشانیاں، برکت ہے نا جی، بے برکتی تیرے گھر میں تھی۔ تو نے گھر پہ پردہ لگایا ہے، اب اس کی نظر پردے کو ٹکراتی ہے، پھر تیرے گھر میں اب برکت ہی برکت ہے۔ میرے ماں بہنوں اس بات پر ذرا سوچے، ہمارے گھر میں کتنے بے نمازی ہیں۔ بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی، شوہر نمازی ہے تو بیوی بے نمازی، باپ نمازی ہے تو ماں بے نمازی، ماں نمازی ہے تو باپ بے نمازی، بیٹا بے نمازی ہے تو بیٹی نمازی ہے تو بیٹا بے نمازی، بیٹا نمازی ہے تو بیٹی بے نمازی۔ ہمارے گھروں میں تو فجر کی اذان ہوتی ہے، بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں فجر کی اذان ہوتی ہے، بستر میں پڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو اٹھا کر بھیجنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، ہم منہ کھول کر یہ بھی نہیں کہتے بیٹا نماز کے لیے جاؤ، بیٹی کو اٹھا کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، اپنے شوہر کو نہیں کہتے کہ بھی مسجد کے لیے جاؤ اذان ہو رہی ہے، اپنے گھر والوں کو اٹھا کر مسجد کے لیے نہیں بھیجتے۔ ہاں ہم اس بات پر ناراض ہوتے ہیں اگر بیٹا کھیتی کو نہیں جاتا، بیٹا اسکول اور کالج کو نہیں جاتا، بیٹا ملازمت صحیح نہیں کرتا، بیٹا دکان پر نہیں بیٹھتا، تو ہم ناراض ہوتے ہیں، شکوے گلے کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں سے بھی اس کے شکوے گلے کرتے ہیں ان کے سامنے۔ یہ بڑا تو ہو گیا، کاروبار نہیں کرتا، اس کو ڈھنگ سے کھیتی کرنے نہیں آتا، ڈھنگ سے دکان پہ بیٹھنے نہیں آتا، اسکول کالج نہیں جاتا، یہ ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک دن بھی ہم ایسی ٹینشن نہیں لیے میرا بیٹا نماز نہیں جا رہا، میری بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، میرا شوہر نماز کے لیے نہیں جا رہا، میرے ابو نماز کے لیے نہیں جا رہے، میرے بھائی نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ اس کی کون فکر کرے گا؟ اگر ہمارے گھروں میں بے نمازی ہوں گے تو خدا کی قسم حالات آنے والے ہی ہیں، کیونکہ بے نمازی بہت سخت نوست ہے، بے نمازی کو زمین گھبراتی ہے، بے نمازی کو زمین گھبراتی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک خنجر ملا راستے میں، خنجر کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ اپنے رب سے کہو مجھے انسان بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، بہت سارے واقعہ ہے اس میں، تو میں خالی بے نماز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تو پوچھ لیا، اے اللہ پوچھ لیے، اے اللہ ایک خنجر راستے میں ملا تھا، وہ انسان بننا چاہتا ہے، حضرت انسان بننا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو انسان بناؤں گا، مگر ایمان والا نمازی نہیں بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر وہ خنجر ملا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ نے پوچھا کہ ہاں پوچھ لیا، کیا بولے؟
بولے آپ کو انسان بنائیں گے، تجھے انسان بنائیں گے مگر بے نمازی بنائیں گے۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں سور ہو کر زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا مجھے پسند ہے۔ کیا کہہ رہا ایک سور، ایک خنجر کیا کہہ رہا کہ میں خنجر رہ کر، سور رہ کر مجھے زندگی بسر کرنا پسند ہے مگر بے نمازی ہو کر زندگی بسر کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ بے نمازی ہو کر زندگی گزارنا مجھے پسند نہیں ہے، ایک سور نہیں چاہتا، تو ہم کیسے بے نمازی ہوں گے؟ ایک بڑھیا آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑھیا آ کر کہنے لگی اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، میرا تیل گرا ہوا ہے، میرا آتے وقت میرا تیل گرا ہوا ہے، مجھے میرا تیل دلواؤ۔ کہاں سے؟ دیکھو اس بات پر غور کرو کیسا ایمان مضبوط تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا تیل مجھے دلواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک پرچہ لکھا، اس بوڑھی ماں سے کہنے لگے جاؤ جہاں جس زمین پر تمہارا تیل گرا ہوا ہے یہ پرچہ وہاں رکھ دینا اور تمہارا پیالہ وہاں رکھ دینا، تمہارا تیل تم کو واپس ہو جائے گا۔ وہ بڑھیا ان کو پرچہ لے کر سیدھے آئی، پیالہ بھی رکھا اور پرچہ بھی رکھا۔ وہ زمین تھرتھرانے لگی، وہ زمین تھرتھرانے لگی، وہ زمین اس بڑھی ماں کے تیل کو واپس کر دیا۔ وہ تو اپنا تیل لے کر نکل گئی، وہاں کھڑے چند حضرات دیکھ رہے تھے اس معذرت کو، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ جانے کے بعد اس پرچے کو اٹھا کر دیکھا انہوں نے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہوئے تھے، اے زمین، اس جملے پر غور کرنا، اے زمین اس بوڑھی ماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر بے نمازی کو دفناؤں گا۔ تیرے اندر کیا کروں گا؟ بے نمازی کو دفناؤں گا۔ وہ زمین بے نمازی کو دفنانے کی بات سن کر تھرتھرا رہی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بے نمازی کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے عہد کرو کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، ہمارے گھروں میں بے نمازی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو مسجد میں بھیج دو، اور جتنے ماں بہنیں ہیں مستورات ہیں ان سب کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کر دو۔ نماز خالی عبادت نہیں ہے، نماز عافیت ہے، نماز چین ہے، نماز سکون ہے، نماز دلوں کا سکون ہے، نماز برکت ہے۔ جہاں جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فرمایا اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اس کے لیے اس کی فکر کریں۔ اب وقت ہو چکا ہے، کچھ اعلانات ہیں، اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں تعلیم بھی کریں۔ اعلانات تو یہ ہیں کہ بھئی یہاں سے 3 دن کی جماعت بھی ہے۔ کب سے؟ ڈیٹ فکس نہیں، 1-2 دن کے اندر، جیسے آج سنچار ہے، عید والے پیر سے یا منگل سے انشاءاللہ جماعت ہوگی، تو اس کے لیے ساتھ اپنے گھر والوں کا اور اپنا بھی نام لکھا ہے مستورات میں، کہ میں اپنے گھر والوں کا نام لکھا ہے کہ بھی 3 دن، یا جس کے 3 دن 2 بار لگے 3 بار لگے، عشرے کے لیے جس کا عشرہ لگا ہوا ہے چلے گلے نام لکھے۔ اور فرمایا اپنے گھروں میں تعلیم کرے۔ دور صحابہ میں ایک علم عام تھا، دور صحابہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو 100% اعمال پر کھڑا کیا تھا۔ 100% کیا کیا تھا جی؟ اعمال پر کھڑا کیا تھا۔ اس کے لیے فرمایا وقت آتا تو ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر سے معذور ہیں، جہاد میں جانا چاہتے ہیں، بستی والوں نے، محلے والوں نے منع کر دیا، آپ معذور ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ نہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہہ کر واپس کر دیے۔ تو جب یہ واپس آ رہے ہیں تو بیوی دیکھی تو آگ بگولا ہو گئی، غصے میں آ گئی اور تانے دینے لگی۔ ہمیں بھی تانے دیتے اپنے گھر والوں کو، دیتے نہیں دیتے؟ کھیت کو نہیں جائیں گے تو، کاروبار نہیں کریں گے تو، کام پہ نہیں جائیں گے تو ہم تانے دیتے، مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا،
اللہ اکبر، ایمان ایسا بنا ہوا تھا اور وہ تانے دینے لگی اور وہ تانے کو سن کے برداشت نہیں کرے، فرمایا تلوار لی اور جاتے وقت دعا کی، اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کو کرے، اپنے گھر میں ایسا وقت تلاش کرے جو گھر کے مرد عورتیں بچے سب فارغ ہوتے ہیں، سب کے سب ملتے ہیں اسی وقت میں۔ ایسا نہیں کہ کوئی کام پر گیا ہوا ہے، کوئی کالج گیا ہوا ہے، کوئی کھیت پہ گیا ہے تعلیم کر رہے، نہیں، بلکہ پورے کے پورے لوگ ہمارے گھر میں موجود ہوں۔ ویسے وقت میں تعلیم کرنے کی فکر کریں، تعلیم میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں۔ سب سے پہلے ہمارے گھر میں قرآن کے حلقے لگے، ہماری تعلیم میں قرآن کے حلقے لگے۔ کیا بتاؤں ابھی میں آپ کو، ایک ہمارا بازو میں ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے، وہاں ایک اہل حدیث کی بہن آ گئی، مولانا کی بیوی، جو بڑے بڑے تقریر کرنے والے، بڑے بڑے بیانات کرنے والے۔ اب مستورات کی جماعت آ گئی، بازو گھر کی بہن ان کو سمجھا بجھا کر، دیکھو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے، جا کر بیٹھیں گے بولے۔ اب وہ سہیلی تھی، سہیلی کے ساتھ مولانا کی بیوی آ گئی اور آ کر بیٹھے رہے، اور اس جماعت میں دیہات کے رہنے والے، کھیتی کا کام کرنے والے، ایسے ایسے ان پڑھ عورتیں آتے اور اس میں بیٹھے اور حلقہ لگا قرآن کا، کلمہ درست کرنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیہات کی عورتیں، ان پڑھ عورتیں کلمہ کو درست کر رہے، بولتے جا رہے ہیں۔ جب مولانا کا بیوی کا نمبر آیا تو کلمہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کلمہ آنے کے لیے تیار نہیں، بڑی انسٹ ہو گئی، آنکھوں میں سے آنسو نکلے۔ اب اس مجلس میں سے جب مجلس ختم ہو گئی، آئے، آ کر کہنے لگے اپنے شوہر سے، تم تو بڑے مولانا، اور اتنے سال ہو گئی ہماری شادی ہو کر، تم نے میرا کلمہ درست نہیں کروایا۔ تو اس کے لیے فرمایا اپنے گھر میں قرآن کے حلقے لگائے، ہر ایک کا سنیں، کلمہ درست کرنے میں شرمنا نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائے، صورتوں کو درست کرے۔ دوسرا فرمایا فضائل اعمال کی کتاب کو پڑھے، فضائل والی کتاب کو منتخب پڑھے، کبھی فضائل اعمال اول پڑھے، فضائل اعمال دوم پڑھے، صحابہ کی قربانی، اللہ کی باتیں ہیں۔ فرمایا پھر اپنے گھروں میں 6 نمبر کا مذاکرہ کرے، جو ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کرتے ہیں، اسی مذاکرے کو اپنے گھروں میں کرے۔ صفتیں گنوائے، پھر اس کا مقصد گنوائے، پھر وہ زندگی میں لانے کی محنت کو گنوائے، پھر یعنی ہم 6 صفات کا پورا مذاکرہ کریں۔ پھر فرمایا چوتھا کام یہ ہے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے روزانہ تشکیل ہو، چاہے 2 ہی شوہر بیوی رہے، یعنی اس میں بھی تشکیل کرے، کون جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ پھر مشورہ بھی، 5واں کام ہے مشورہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور کل پورے عالم تعلقے کا جوڑ ہے، کل عالم میں پورے عالم تعلقے کا جوڑ ہے مرد حضرات کا۔ اس کے لیے اپنے گھر کے مرد حضرات کو 10 بجے سے لے کر عصر سے پہلے جوڑ ہے، اپنے مرد حضرات کو تیار کر کے انشاءاللہ ہم عالم کو بھیجنے کی فکر کریں۔ اب پتہ چلے گا کہ بھئی کتنے عورتیں، کتنے ہمارے ماں بہنیں اپنے گھروں سے اپنے مرد حضرات کو کل عالم کو بھیجیں گے، کیونکہ بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں اور فکر تقسیم ہوتی ہے۔ بہت بڑا اجتماع، پورے بیجاپور ضلع کا اجتماع ہمارے اس میں یعنی دیور ہپریگے میں جنوری 12 اور 13 کو طے ہے۔ اس کے لیے آپ ماں بہنیں بھی روزہ رکھیں، دعائیں کریں، نماز پڑھ کر، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے اللہ ہونے والے اجتماع کو کامیاب کرے، اللہ ہونے والے اجتماع کو کامیاب کرے۔ اس کے لیے انشاءاللہ کیا کریں، اس کے لیے دعا کریں، محنت کریں۔ اب آئی ہوئی بہنوں کی دعا کے بعد انشاءاللہ آئی ہوئی بہنوں کی اطمینان سے بیٹھ کر ہماری جماعت کی ایک مستورات کیا کرے، پرچہ ان کا نام لکھے، 10 دن میں کون تیار ہے عشرے میں، 3 دن میں کون تیار ہے، مرد حضرات میں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے، ان کے الگ الگ پرچی بنا کر انشاءاللہ لکھے، اطمینان کے ساتھ ایک ایک لے کے تفقد کرتے ہوئے لکھ کر اس پرچے کو گھر کے ذریعے سے، گھر سے چھوٹے بچے کے ذریعے سے اس پرچے کو مسجد میں پہنچانے کی فکر کرے۔
کریں گے انشاءاللہ. ہماری جماعت کون سی مسجد میں ہے؟ ہماری جماعت جو صبح کی مدینہ مسجد میں، جامعہ مسجد میں نہیں ہے کہ نیچے مسجد میں ہے. ٹھیک ہے اللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس کے لیے وہاں پر بھیجنے کی فکر کریں. آہستہ سے آمین کہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.